اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخل الفاء علی جواب الشرط فی الجمل الآتیتی اذا کان ذالک واجبا واذکر السبب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا 15واں سبق، 15ویں سبق کی تمارین، اور تمارین میں جملہ شرطیہ، فعل شرط، جواب شرط، ان دونوں کا مجزوم ہونا، فا کا داخل ہونا واجب، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب ہم سے جو کروانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادخل داخل کر، کیا داخل کر؟ الفاء، فا کو داخل کر، یہ مفعول ہے اس لیے میں اسے نصب دے رہا ہوں۔ علی جوابی، اسے میں جر اس لیے دے رہا ہوں، زیر کے ساتھ واحد اسم کی جر آتی ہے اس لیے کہ حرف جر شروع میں آ رہا ہے۔ الشرطی، الشرط کو میں جر کیوں دے رہا ہوں؟ واحد اسم کی جر زیر کے ساتھ آتی ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ فی الجمل، الجمل، اس کو میں حالت جر میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ پیچھے حرف جر ہے۔ الآتیاتی، اس کو میں حالت جر میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے الجمل کی۔ اذا کان ذالک واجبا، فا داخل کرنا ہے ہم نے جواب شرط پہ آنے والے جملوں میں جب وہ واجب ہو۔ کانا کا ایک اسم ہے اور ایک کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو یہ نصب میں آنے کی وجہ کانا کی خبر ہونا ہے۔ وذکر، اور تو ذکر کر، السبب، سبب ذکر کر، سبب جو ہے ذکر کا مفعول ہے اس لیے میں نے منصوب اس کو پڑھا ہے۔ تو واحد اسم ہو، جمع مکسر اسم ہو، اس کی رفع پیش کے ساتھ آئے گی، نصب زبر کے ساتھ آئے گی، جر زیر کے ساتھ آئے گی، یہ یاد رکھیں۔ اور آپ اس میں دیکھیں فا، الفا واحد ہے، جواب واحد ہے، شرط واحد ہے، الجمل جمع مکسر ہے، الآتیہ واحد ہے، واجباً واحد ہے، اور السبب واحد ہے۔ تو واحد یا جمع مکسر کا ایک اسم استعمال ہوا ہے، تو جب بھی کوئی اسم واحد ہو یا جمع مکسر اسم ہو تو اس کی رفع پیش کے ساتھ، نصب زبر کے ساتھ اور جر زیر کے ساتھ آئے گی۔ الف لام داخل ہوا ہو، اگر نہ ہو تو دو زبر آ جائیں گی نصب میں اور ایک الف بھی لگا ہوگا۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ اس کی اپلیکیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے تو بڑا مزہ آتا ہوگا جی، انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں۔ تو فا داخل کرنا ہے جی، ہم نے ذرا یاد کر لیں کہ فا کہاں کہاں داخل کرنا ہے، کون کون سی صورتیں ہیں۔ جواب شرط میں پہلی صورت جملہ اسمیہ ہو، دوسری صورت فعل طلب ہو، اور فعل طلب میں یعنی امر ہو، نہیں ہو، استفہام ہو، تین۔ اچھا، دو صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت فعل جامد ہو، لیسا فعل جامد ہے۔ چوتھی صورت جواب شرط کا فعل قد کے ساتھ استعمال ہو رہا اور ظاہر بات ہے فعل ماضی ہی استعمال ہوگا۔ پانچویں صورت جواب شرط کا فعل ما نافیہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو۔ چھٹی صورت جواب شرط کا فعل حرف لن کے ساتھ شروع ہو رہا ہو۔ ساتویں صورت جواب شرط کا فعل سین کے ساتھ شروع ہو رہا ہو۔ آٹھویں صورت جواب شرط کا فعل سوفا کے ساتھ شروع ہو رہا ہو۔ نویں صورت جواب شرط شروع میں کا انما استعمال ہو رہا ہو۔ تو یہ 9 صورتیں ہیں جن میں آپ نے جواب شرط میں جو ہے وہ فا داخل کرنا ہے، واجب ہے۔ اور ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نے فا داخل کر دیا، ٹھیک ہے، جواب شرط میں، تو جواب شرط کا فعل جو ہے وہ مجزوم نہیں ہوگا، بس یہ یاد رکھیں جی۔ اب ترجمے کی طرف میں نہیں جاؤں گا، سیدھی سی بات ہے، پھر وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، تو بس ہم جواب شرط پہ فا داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اس کا سبب ذکر کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے جی من جدہ وجدہ،
یہ شرط ہے، یہ جواب شرط ہے، تو فا داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے کہ 9 میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے. دوسرا جملہ ہے ضاع منی الف ریال فمن یجدہ ویأتنی بہ لہ عشرہ. یہ جواب شرط ہے جی. ذرا اس میں سمجھنا پڑے گا جملے کا ترجمہ بھی کہ مجھ سے 1000 ریال کھو گئے، گم ہو گئے. شرط آ رہی ہے فمن یجدہ، جو کوئی انہیں پالے گا اور میرے پاس لے آئے گا انہیں، تو جواب شرط ہے لہو عشرہ، تو اس کے لیے اس کا 10% ہوگا. تو اب یہ لہو عشرہ یہ جملہ اسمیہ ہے، لہٰذا یہاں پر فا کا داخل ہونا واجب ہے، یہاں پر لازمی داخل ہوگا، جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، وجہ سبب بھی آ گئی. تیسرا مہما یکن سبب غیابک قد فاتک درس مہم. یہ جواب شرط ہے، قد کے ساتھ آ رہا ہے تو فا داخل ہوگا. چوتھا ان تکن مشغولا الآن سآتی کا غدن، سین لگ رہا ہے تو فا داخل ہوگا، اور فعل مضارع جو ہے وہ آتی ہے نا تو مجزوم نہیں ہوگا، ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. پانچواں ہے جی انتہا درسو، سبق ختم ہو گیا. فمن اراد ان یخرج، تو جو کوئی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، جو جانے کا ارادہ کرتا ہے، فلیخرج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکل جائے. کیوں آ رہا ہے فا؟ اس لیے کہ لام امر استعمال ہو رہا ہے. چھٹا جملہ ہے ان تأتی الساعۃ العاشرۃ، ان تأتی الساعۃ العاشرۃ، اگر تو 10 بجے آئے گا، تجدنی فی البیت انشاءاللہ، تو تو مجھے گھر میں پائے گا. جواب شرط تجد ہے، کوئی فا کا داخلہ لازم نہیں ہے. مہما تقل لی، جو بھی کہے گا تو مجھ سے، لن کے ساتھ جواب شرط شروع ہو رہا ہے تو فا لگ جائے گا، فلن اصدقہ کا. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ وجہ سمجھ میں آ گئی. یہاں پر کیوں داخل ہو رہا ہے جملہ اسمیہ کی وجہ سے. یہاں پر فا کیوں داخل ہو رہا ہے؟ قد لگا ہوا ہے. یہاں پر فا کیوں داخل ہو رہا ہے؟ سین لگا ہوا ہے. یہاں پر فا کیوں داخل ہو رہا ہے؟ لام امر لگا ہوا ہے. یہاں پر فا کیوں داخل ہو رہا ہے؟ کہ حرف لن کے ساتھ جملہ جو ہے شروع ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. 8واں جملہ ہے قال المراقب للمدرس، سپروائزر نے استاد سے کہا من جاء متاخرا، جو کوئی لیٹ آئے گا، لا تسمح، لا کے بعد نوٹ کریں فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع مجزوم ہے، تو اس کا مطلب ہے لا ناہیہ ہے، اور جب لا ناہیہ ہوگا تو فا داخل لازمی ہوگا. فلا تسمح لہ بالدخول، تو اسے اجازت نہ دینا داخل ہونے کی. 9واں جملہ ہے ان انجح بتقدیر ممتاز فہل احصل، انہوں نے فا پہلے ہی داخل کر دیا جی خود ہی. ٹھیک ہے، تو استفہام تھا اس لیے فا داخل ہونا لازم ہے، واجب ہے. 15واں جملہ ان تکن مستعجلا لستا، لیسا فعل جامد ہے لہذا فا داخل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. 11واں جملہ ہے ان ترہو صحیحا، ان ترہو صحیحا، اگر تو اسے صحیح دیکھے، ما کے ساتھ شروع ہو رہا ہے جملہ، ما اراہو صحیحا، فا واجب ہے جی، فما اراہو صحیحا. 12واں جملہ ہے ما انسا لا انسا ذاکا المنظرہ. اب ذرا نوٹ کریں کہ لا کون سا ہے، یا ڈراپ ہوئی ہے، نسیہ ینسا، تو اس کا مطلب ہے لا جو ہے ناہیہ ہے لہذا فا داخل ہوگا. ما انسا فلا انسا ذاک المنظرہ. 13واں جملہ ہے این یس ال کا احدن انی، اگر کوئی میرے بارے میں تجھ سے پوچھے، کل لہو انا عند المدیری، تو اسے کہنا کہ میں پرنسپل کے پاس ہوں. کل فعل امر ہے لہذا فا داخل ہوگا. 14واں جملہ من یرد ھذا الکتاب، جو اس کتاب کو چاہے، ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہے، جملہ اسمیہ ہے لہذا فا داخل ہوگا. 15واں جملہ اذا سألنی المدیر،
جب پرنسپل مجھ سے پوچھے گا ان کا تیرے بارے میں، ماذا اقول لہو، میں اس سے کیا کہوں گا؟ سوال استفہام، لہذا فا داخل ہوگا، واجب ہے۔ 16واں جملہ، یدرس بالجامعۃ الاسلامیۃ طلاب من جمیع انحاء العالم، دنیا کے مختلف یعنی کونوں سے طلباء جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے ہیں۔ فمن درس فیہا، تو جو کوئی اس میں پڑھے گا، کأنما آ رہا ہے لہذا فا داخل ہوگا، فکأنما درس فی جامعات کثیرۃ، تو گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھ لیا۔ 17واں جملہ ہے، من یقل ھذا الکلام، جو یہ بات کہے گا، انہ صادق، فانہ صادق، جملہ اسمیہ ہے تو فا داخل ہوگا۔ 18واں جملہ، ما تزرع تحصد، کوئی فا داخل نہیں ہوگا۔ 19واں جملہ، ان تزرنی سوف ازورک، ان تزرنی سوف آ رہا ہے تو فا داخل ہوگا، لیکن فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم نہیں ہوگا۔ 20واں جملہ، من یستغفر اللہ، جو کوئی اللہ سے معافی مانگے گا، یغفر لہ، وہ اسے معاف کر دے گا، کوئی فا داخل نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ 20 جملوں میں دیکھیں پریکٹس ہوگی ہماری، کہاں پر فا داخل ہوگا، کہاں پر فا داخل نہیں ہوگا۔ تو جلدی سے اگر سمری ہم تیار کریں تو کہاں کہاں فا داخل ہوگا، واجب ہے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، جواب شرط، جواب شرط کا فعل جملہ اسمیہ، یعنی جواب شرط والا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو۔ نمبر 2 فعل امر ہو۔ نمبر 3 فعل نہی ہو۔ نمبر 4 استفہام ہو۔ نمبر 5 فعل جامد ہو۔ نمبر 6 ما کے ساتھ منفی ہو رہا ہو۔ نمبر 7 لن لگا ہوا ہو۔ نمبر 8 سین لگا ہوا ہو۔ نمبر 9 سوفا لگا ہوا ہو۔ تو یہ 9 صورتیں ہیں جہاں پر جواب شرط میں فا کا داخل ہونا واجب ہے۔ کلیئر ہوگی جی؟ الحمدللہ باتیں بالکل کلیئر ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو ہیلپ کریں گی۔ بس آپ نے ایک سمری بنا کے رکھ لینی ہے اور یاد رکھنا ہے خاص طور پہ اس بات کو کہ جب جواب شرط پر فا داخل ہوا ہوگا اور فعل مضارع آ رہا ہوگا تو فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیں جی اب چلتے ہیں اگلی تمرین کی طرف۔ تعمل المثال، مثال پر غور کر، ثم کون، پھر تو بنا جملاً، کچھ جملے بنا، علی غرارہ، اسی پیٹرن پر، اس کے پیٹرن پر، مستعیناً، مدد حاصل کرتے ہوئے، بالعبارات الآتیاتی، آنے والی عبارات کے ذریعے۔ مثال پہ غور کریں جی۔ مثال کیا ہے؟ من اراد ان یخرج، جو نکلنے کا ارادہ کرتا ہو، فلیخرج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکل جائے۔ جس کا جانے کا ارادہ ہے اسے چلے جانا چاہیے۔ من اراد ان یدخل الجنت، جو جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، جس کا جنت میں داخل ہونے کا ارادہ ہے، فلیعمل عملا صالحا، یعنی مدد ہم نے لینی ہے نا، یہ جملے ہم نے اسی پیٹرن پہ بنانے ہیں، علی غرارہ، ٹھیک ہے۔ من اراد ان یدخل الجنت فلیعمل عملا صالحا، من اراد ان یعرف الاخبار فلیقرأ الصحف ویسمع الاذاعہ، ٹھیک ہے۔ میں اب یہ کر رہا ہوں اسی پیٹرن پہ کہ ردم کے ساتھ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو۔ اگلا جملہ تیسرا، من اراد ان یجلس، من اراد ان یجلس، جس کا بیٹھنے کا ارادہ ہو، فی الصف الاولی، پہلی صف میں، فی المسجد، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنے کا ارادہ ہو، تو فلیذهب، تو اسے چاہیے کہ وہ جائے، مبکراً، جلدی جائے۔ چوتھی ایگزامپل، من اراد ان یسألنی سؤالاً، جس کا مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کا ارادہ ہو، فلیسألنی، تو وہ اسے چاہیے کہ مجھ سے پوچھے، بعد انتہاء الدرس، سبق کے مکمل ہونے کے
بعد. پانچواں من اراد ان یذهب، ان کے بعد آپ کو پتا ہے فعل مضارع کو آپ نے منصوب ہی پڑھنا ہے. من اراد ان یذهب الی المستشفى، جو کوئی ارادہ کرے ہسپتال جانے کا، جس کا ہسپتال جانے کا ارادہ ہو، فلیأخذ، تو اسے چاہیے کہ وہ لے لے ورقۃ من المدیر. ٹھیک ہے. چھٹا جملہ ہے من اراد ان ینجح، جس کا ارادہ ہو کامیاب ہونے کا، بتقدیر ممتاز فلیجتہد، تو اسے چاہیے کہ محنت کرے، لیلا نہارا، دن رات محنت کرے. ساتواں من اراد ان یفہم، جس کا ارادہ ہو کہ وہ سمجھے الاسلام، اسلام کو، فہمن جیدن، بہترین طریقے سے اسلام کو سمجھنے کا ارادہ ہو، فلیتعلم، تو اسے چاہیے کہ وہ سیکھے. کیا سیکھے؟ اللغۃ العربیہ، عربی زبان. بہت اہم جملہ ہے، اس کو یاد کر لیں اور آگے پہنچائیں. من اراد ان یفہم الاسلام فہما جیدا فلیتعلم اللغۃ العربیہ. آٹھواں جملہ من اراد ان یحترمہ الناس، جس کا ارادہ ہو کہ لوگ اس کا احترام کریں. جس کا ارادہ ہو، احترام یحترم، جس کا ارادہ ہو کہ لوگ اس کا احترام کریں، تو اسے کیا چاہیے؟ فل یحترم، تو اسے چاہیے کہ وہ احترام کرے، ہم، ان کا، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کا احترام کرے. ٹھیک ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ چاہے کہ سب اس کا احترام کریں اور وہ کسی کا احترام نہ کرتا ہو. لیں جی، الحمدللہ جملہ انہوں نے دیا، ایک مثال دی اور کہا کہ اسی پیٹرن پہ ہم نے جملے بنانے ہیں. تو ماشاءاللہ 8 جملے ہم نے بنا لیے. تو فلو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، فلو میں لائیں اس کو، ان چیزوں کو، تو انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی تمرین ہے ہماری عین ادات الشرطی، ادات شرط کی تعین کرنی ہے آپ نے، و شرطہ، اور شرط کی کرنی ہے، و جوابہ، اور اس کے جواب کی کرنی ہے، فی کل جملتن، ہر جملے میں، مما یاتی، آنے والے ہر جملے میں آپ نے ان چیزوں کی تعین کرنی ہے. کس کس کی؟ ادات الشرط کی، شرط کی، جواب کی. ٹھیک ہے. ضع خطاً واحداً تحت ادات الشرطی، اور جو شرط کا لفظ ہے اس کے نیچے ایک خط لگانا ہے. و خطین تحت شرطی، اور شرط والا جو جملہ ہے اس کے نیچے 2 خط، 2 لائنیں. و ثلاثۃ خطوط، اور 3 لائنیں لگانی ہیں تحت جواب شرطی، جواب شرط کے نیچے. وَإِذَا كَانَ الْجَوَابُ مُقْتَرِنًا بِالْفَاءِ، اور جب جواب فا کے ساتھ ملا ہوا ہو تو فَاذْكُرِ السَّبَبَ، تو اس کا سبب ذکر کرنا ہے. قال تعالی مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اب لائنیں لگانے میں تو ٹائم لگ جائے گا، تو ہم تعین کر لیتے ہیں جی. یہ ادات الشرط ہے، یتق اللہ جو ہے یہ آپ کا شرط ہے، اور یجعل لہ مخرجن یہ اس کا جواب شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ذرا ایک میں نے کر دیا، آپ اس پیٹرن پہ کر لیں. لائنیں لگانے میں ٹائم بھی لگے گا. تو سورۃ طارق کی آیت ہے. دوسرا جملہ ہے جی قال تعالی ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، سورۃ الانفال. اگر تم میں سے صبر کرنے والے 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے. ان آپ کا ادات الشرط ہے، اور یکن سے جو ہے یہ آپ کا شرط شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے یغلبوا مئتین جو ہے یہ جواب شرط ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا پیٹرن ہم کسی صورت بھی فالو نہیں کر رہے، بس صرف سمجھ لیں کہ شرط والا لفظ کون سا ہے، شرط والا جملہ کون سا ہے، اور جواب شرط والا جملہ کون سا ہے. قال تعالی فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، فا استعمال ہوا ہے جواب شرط پہ جملہ اسمیہ کی وجہ سے، تو یہ جواب شرط ہے، یہ شرط ہے، اور من جو ہے یہ ادات الشرط ہے. چوتھا قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ. من شرط کے لیے ادات الشرط ہو گیا، ادرکا یہ فعل الشرط ہے، اور قد ادرکا جواب الشرط، جواب فعل ہے، اور فا داخل ہوا ہے اس لیے کہ شرط، اس لیے کہ قد لگا ہوا ہے،
جواب شرط والے فعل پہ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. پانچواں قال علیہ الصلاۃ والسلام من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو من ادات الشرط، حملہ فعل الشرط، لیسا جوابہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور فا داخل ہے کیونکہ فعل جامد ہے. چھٹی ایگزامپل قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے. فا لگا ہوا ہے جواب شرط پہ اس لیے کہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ جوابہ ہے شرط کا، قتل دون مالہ فعل شرط ہے اور من جو ہے ادات الشرط ہے. ساتویں بھی ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال علیہ الصلاۃ والسلام من اطاعنی فقد اطاع اللہ. من ادات الشرط، اطاعنی فعل الشرط، فقد اطاع اللہ جواب الشرط اور فا داخل ہے اس لیے کہ قد لگا ہوا ہے. ومن اسانی فقد عصى اللہ. من ادات الشرط، اسانی فعل الشرط، فقد عصى اللہ جواب الشرط اور فا لگا ہوا ہے کیونکہ قد داخل ہے. ومن یطع الامیر، من ادات الشرط، یطع فعل الشرط، الامیرہ پورا جملہ، فقد اطاعنی جواب الشرط اور فا لگا ہوا ہے کیونکہ قد داخل ہے. ومن یعص امیرہ، من ادات الشرط، یعص امیرہ فعل الشرط، یاسی اس میں فعل ہے اور فقد اسانی یہ جواب الشرط. اس حدیث کا ترجمہ بھی سن لیں. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن اسانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن یطع الامیر، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، یعنی جو کرے گا ساتھ ترجمہ کیونکہ شرط ہے نا تو مستقبل میں ترجمہ کریں گے ہم، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا تو وہ گویا میری اطاعت کرے گا. ومن یعص الامیر، اور جو میرے امیر کی نافرمانی کرے گا تو گویا وہ میری نافرمانی کرے گا. اور کی کے ساتھ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. آٹھویں ایگزامپل ہے قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من هذه الشجرۃ، جس نے اس درخت سے کھایا، فلا یقربنا تو وہ ہمارے قریب نہ آئے. اچھا اس میں من جو ہے ادات الشرط ہے، اکلا فعل الشرط ہے اور جملہ جو ہے اکلا من هذه الشجرہ، اور جواب الشرط جو ہے وہ لا یقربنا اور فا کیوں داخل ہوا ہے کیونکہ لا ناہیہ استعمال ہوا ہے. نویں ایگزامپل ہے قال علیہ الصلاۃ والسلام، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. من ادات الشرط، کانا فعل الشرط، یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہاں سے آگے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. ٹھیک ہے، تو فا داخل ہے کیونکہ لام امر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. دسویں ایگزامپل ہے قال علیہ الصلاۃ والسلام، من رأى منکم منکرا. من ادات الشرط ہے، رأى منکم منکرا یہ شرط ہے پورا جس کا فعل رأى ہے، اور جواب شرط میں یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا فعل ہے یغیر. ٹھیک ہے، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدل دے. فإن لم، ان آ گیا ادات الشرط، لم یستطع یہ شرط ہو گیا اور اس کا جواب شرط ہے یہاں پر. تو فإن لم یستطع، اور اگر اس کی اطاعت نہ رکھے، فبلسانہ تو یعنی یہ ہے فلیغیرہ بلسانہ تو اسے چاہیے کہ اسے زبان سے بدل دے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی اطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ دل کے ساتھ اسے بدل دے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی اضعف یعنی کمزور ترین درجہ ہے. تو یہاں پر بھی ان جو ہے یہ ادات الشرط ہو گیا، لم یستطع فعل الشرط ہو گیا، اور فبقلبہ یہ یہاں سے چل رہا ہے فلیغیرہ بقلبہ. 11ویں
ایگزامپل جو ہے وہ ہے شعر. قال المتنبا فمن یکو ذا فمن مر مرید یجد مرن بہل ما الزلالا. اب اس کے ترجمے میں نہیں جا رہا. اس میں من ادات الشرط، یکو فعل الشرط اور یجد جواب الشرط، اس کا تعین کر لیں. جو انہوں نے ہمیں کہا ہے ہم اسی پہ رہتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ بس جو نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یکو جو ہے یہ اصل میں یکن تھا. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یکو از اکول ٹو یکن. یجوزو جائز ہے، حذف نونی یکن، یکن کے نون کا حذف کرنا جائز ہے. تکن اکن نکن المجزوماتی، یکن تکن اکن اور نکن یہ جو 5 سیکھے ہیں نا کانا یکونو سے، یکونو تکونو تکونو اکونو نکونو، جب یہ مجزوم ہوں گے ہو بی قلبہ. 11ویں ایگزامپل جو ہے وہ ہے شعر. قال المتنبا فمن یکو ذا فمن مر مرید یجد مرن بہل ما الزلالا. اب اس کے ترجمے میں نہیں جا رہا. اس میں من ادات الشرط، یکو فعل الشرط اور یجد جواب الشرط، اس کا تعین کر لیں. جو انہوں نے ہمیں کہا ہے ہم اسی پہ رہتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ بس جو نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یکو جو ہے یہ اصل میں یکن تھا. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یکو از اکول ٹو یکن. یجوزو جائز ہے، حذف نونی یکن، یکن کے نون کا حذف کرنا جائز ہے. تکن اکن نکن المجزوماتی، یکن تکن اکن اور نکن یہ جو 5 سیکھے ہیں نا کانا یکونو سے، یکونو تکونو تکونو اکونو نکونو، جب یہ مجزوم ہوں گے ہو بی قلبہ. 11ویں ایگزامپل جو ہے وہ ہے شعر. قال المتنبا فمن یکو ذا فمن مر مرید یجد مرن بہل ما الزلالا. اب اس کے ترجمے میں نہیں جا رہا. اس میں من ادات الشرط، یکو فعل الشرط اور یجد جواب الشرط، اس کا تعین کر لیں. جو انہوں نے ہمیں کہا ہے ہم اسی پہ رہتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ بس جو نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یکو جو ہے یہ اصل میں یکن تھا. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یکو از اکول ٹو یکن. یجوزو جائز ہے، حذف نونی یکن، یکن کے نون کا حذف کرنا جائز